اگر ہم اس نسخے کو سمجھ لیں تو پھر ہمیں نہ کسی پیر کی ضرورت پڑے گی اور نہ کسی بنگالی بابا کی ضرورت پڑے گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ انسان اپنی پوری زندگی میں مشکلات اور آزمائشوں کا شکار رہتا ہے، اور بعض اوقات یہ آزمائشیں اور مشکلات اس قدر سخت ہوتی ہیں کہ انسان مکمل طور پر ٹوٹ جاتا ہے اور ٹوٹ کر مایوسی کا شکار ہو جاتا ہے۔ یہ اس وجہ سے ہے کیونکہ ہماری توجہ اس چیز کی طرف نہیں ہوتی کہ یہ مشکلات اور آزمائشیں ہمارے اوپر کس وجہ سے آتی ہیں۔ اگر ہم اس رمز کو اور اس نسخے کو سمجھ لیں جو ہمیں قرآن نے دیا ہے ان آزمائشوں اور مشکلات کے متعلق، تو ہم کبھی بھی مایوس نہیں ہوں گے۔ اگر ہم اس نسخے کو سمجھ لیں تو پھر ہمیں نہ کسی پیر کی ضرورت پڑے گی اور نہ کسی بنگالی بابا کی ضرورت پڑے گی۔ تو آئیے قرآن کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ خداوند عالم قرآن میں فرماتا ہے وَإِذِ ابْتَلَىٰ إِبْرَاهِيمَ رَبُّهُ بِكَلِمَاتٍ، کہ جب خداوند تبارک و تعالی نے ابراہیم کو کچھ امور کے ذریعے سے آزمائش میں ڈالا، فَأَتَمَّهُنَّ، اور ابراہیم نے ان آزمائشوں کو اختتام تک پہنچایا، ان کو اتمام تک پہنچایا۔ قَالَ إِنِّي جَاعِلُكَ لِلنَّاسِ إِمَامًا، تو اس وقت خداوند تبارک و تعالی نے فرمایا کہ اے ابراہیم، میں نے تجھے لوگوں کے لیے امام قرار دیا۔ دیکھیے خداوند تبارک و تعالی نے ابراہیم علیہ السلام کو مختلف مقامات پر مختلف طریقوں کے ذریعے سے آزمایا۔ مختلف طریقوں سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آزمائش میں مبتلا کیا گیا، اور جب ابراہیم خدا پر توکل کرتے ہوئے، خدا پر بھروسہ کرتے ہوئے ان تمام آزمائشوں کو اختتام تک پہنچاتے ہیں، تو اس وقت خدا کا انعام ان کو ملتا ہے، اور وہ انعام ان کو یہ ملا کہ لوگوں کا امام مقرر کیا گیا، ان کو لوگوں کا امام بنا دیا گیا۔ ہم لوگ جب ایگزامینیشن ہال میں بیٹھتے ہیں اور وہاں پر جا کر ایگزام دیتے ہیں، امتحان دیتے ہیں، تو توجہ کیجئے کہ اس امتحان کا مقصد یہ نہیں ہوتا کہ ہم سے امتحان لیا جائے، بلکہ اس کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ایک ہدف تک، ایک منزل تک، ایک مقام تک پہنچایا جائے۔ اسی طرح خداوند تبارک و تعالی بھی جو ہماری زندگی میں آزمائشیں لاتا ہے، ہم سے امتحان لیتا ہے، ان کا بھی ایک مقصد ہے، ایک ہدف ہے کہ انسان کو اس ہدف تک پہنچایا جائے۔ وہ ہدف کہ جو انسان کی زندگی کا مقصود اور مطلوب ہے، اس ہدف تک پہنچانا ان آزمائشوں اور ان مصیبتوں کا ہدف اور مقصد ہوتا ہے۔ ایک اور مقام پر خداوند تبارک و تعالی قرآن میں فرماتا ہے الذی خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا، کہ خداوند تبارک و تعالی وہ ہے کہ جس نے زندگی اور موت کو خلق کیا تاکہ یہ جان سکے اور یہ پہچان سکے کہ تم لوگوں میں سے کس کا عمل احسن ہے، کس کا کردار نیکو ترین ہے، کس کا عمل بہترین ہے۔ اب یہاں پر توجہ کیجئے کہ اس آیت میں خداوند تبارک و تعالی فرماتا ہے کہ موت اور حیات کو خلق ہی اسی لیے کیا گیا ہے تاکہ انسان کو آزمائشوں میں ڈالا جائے، اور انسان کو آزمائشوں میں ڈال کر یہ دیکھا جائے کہ کس کا عمل بہترین ہے۔ ہم لوگوں کی توجہ اس نقطے کی طرف بھی ہونی چاہیے کہ ہم لوگ اپنی زندگی میں موجود ناگواریوں کو ہی خدا کی آزمائش سمجھتے ہیں، جبکہ ایسا نہیں ہے، بلکہ انسان پیدا ہونے سے لے کر موت تک آزمائش میں ہے۔ دراصل یہ تمام زندگی جو انسان اس مادی جہان میں گزار رہا ہے، یہ پوری کی پوری زندگی ایک آزمائش ہے، اور اس آزمائش کا نتیجہ یہ ہے کہ انسان کو خداوند تبارک و تعالی چاہتا ہے کہ وہ اپنے قریب کرے۔ یعنی ان آزمائشوں کا مقصد اور ہدف یہ ہے کہ انسان کو تقرب الہی تک پہنچایا جا سکے، اور انسان جب اس نقطہ نگاہ سے ان مشکلات کو اور ان آزمائشوں کو دیکھتا ہے، تو پھر اس وقت یہ آزمائشیں بھی انسان کو لذت بخش نظر آتی ہیں، یہ آزمائشیں بھی انسان کو حسین نظر آتی ہیں، کیونکہ کسی بھی مومن کے لیے قرب الہی سے بڑی کوئی اور سعادت نہیں ہو سکتی۔